آج عہد کا صندوق جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح پر نظر کرتے ہوئے، یسوع مسیح پر دھیان کرتے ہوئے جو ہے ہم اس یردن کو پار کر سکتے ہیں. بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 چیزیں تھیں. من جو ہے وہ عہد کے صندوق کے اندر تھا، اور یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو من کو بیان کرتا ہے. یسوع نے کہا کہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے جو روٹی اتری ہے میں وہ ہوں. اور اس کے بعد دوسری چیزیں جو تھی وہ تختیاں تھیں، لوہے تھیں، یعنی وہ 10 احکامات تھے. اور بائبل مقدس کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں وہ شریعت ہے، اور وہ ساری شریعت خداوند یسوع مسیح نے پوری کی. کیونکہ غلطیوں 4 باب 4 آیت کے اندر لکھا ہے جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو عورت کی نسل سے بھیجا جو شریعت کے ماتحت رہا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے لے. یعنی اس نے ساری شریعت کو اپنے اوپر پورا کیا اور ہمیں جو ہے ہمیں آزاد کیا، شریعت کی لعنت سے ہمیں چھٹکارا دیا. اور بائبل مقدس کے اندر تیسری چیز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس عہد کے صندوق کے اندر وہ عصا ہے ہارون کا، جو اس کے سردار کاہن ہونے کو بیان کرتا ہے کہ تو کاہن ہے اور تیری نسل جو ہے وہ کہانت کا کام کرے گی. لیکن یہاں پر تیسری چیز جو خداوند یسوع مسیح جو سردار کاہن ہے، اور وہ اس کے بارے میں مقدس پالوس کہتے ہیں کہ وہ دنیاوی سردار کاہن نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے سردار کاہن ہے جو بکروں، بروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا خون لے کر پاک ترین مقام میں گئے اور ہماری مکمل خلاصی کروائی. وہ سردار کاہن ہے. اور کلام مقدس کے اندر یہ تینوں چیزیں جو ہیں خداوند یسوع مسیح کے اوپر پوری ہوتی ہیں. اور یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ عہد کا صندوق خداوند یسوع مسیح ہے جس پر ہم نظریں جما کر اس وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل ہو سکتے ہیں. لیکن ایک یہاں خاص بات ہمیں نظر آتی ہے اور وہ ہے کہ مقدس کلام کے اندر خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے اندر جب وہ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کر رہے تھے قوموں قبیلوں کے اندر یروشلم اور اس کے گرد و انواع کے اندر منادی کرتے تھے تو چلتے چلتے ایک جگہ پر منادی کی تو رات کا جو کافی رات ہو جاتی ہے، شاگرد کشتی میں چلے جاتے ہیں لیکن خداوند مسیح جو ہیں وہ پیچھے تھے. خداوند یسوع مسیح جب پیچھے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ چلتے چلتے رات کے تیسرے پہر میں جب وہ کشتی کے نزدیک پہنچتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ شاگردوں نے دور سے دیکھا اور وہ ڈر گئے اور کہتے ہیں کہ شاید بھوت ہے. لیکن خداوند یسوع نے کہا کہ ڈرو نہیں بلکہ میں ہوں. اور مقدس پطرس جو ہے یہ کہتے ہیں خداوند اگر تو ہے تو پھر میں بھی آؤں. خدا نے کہا تو آ. اور بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی مقدس پطرس کشتی سے نیچے اترتا ہے اور پانی کے اوپر جو ہے وہ چلنا اس نے شروع کر دیا. اس بات کو نوٹ کیجئے، اس کا دھیان جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی طرف ہے. وہ کشتی سے نیچے اترا ہے، اس کا ذہن، اس کی سوچ، اس کی آنکھیں، اس کا فوکس جو ہے وہ خداوند کے اوپر ہے. وہ اپنی نظریں مسیح کے اوپر جمائے ہوئے ہیں. جیسے ہی خداوند پر اس کی نظریں ہیں تو وہ پانی کے اوپر چلتا 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 خداوند کے قریب چلا جاتا ہے. لیکن جب ہوا کو دیکھا مخالف ہے، لہروں کو دیکھا تو کلام مقدس کے اندر اس کے دھیان جو ہے، اس کی سوچ جو ہے وہ یسوع سے جیسے ہٹتی ہے تو وہ پانی کے اندر ڈوبنا اس نے شروع کیا. اور جیسے وہ پانی کے اندر ڈوبتا ہے تو یسوع نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا کہ اے کم اعتقاد تو نے یعنی ایمان کیوں نہ رکھا. جیسے ہی کلام مقدس کے اندر یسوع نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکال لیا، اوپر کر لیا. اب اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ جب ہم اپنی آنکھیں جو ہیں، ہمارا ذہن جو ہے وہ خداوند کی طرف ہے تو ہم اس یردن کو پار کر سکتے ہیں. مقدس پطرس کی طرح ہم پانی کے اوپر چل سکتے ہیں. ہمارا دھیان یسوع مسیح کی طرف ہے. اور مقدس پالوس کہتے ہیں کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. یعنی ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. یعنی ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہمارا دھیان جو ہے خداوند یسوع مسیح پر ہوگا تو ہم ہر طرح کی مصیبت میں سے، ہر طرح کی مشکلات میں سے، ہماری زندگی کے اندر جو یردن ہیں، مشکلاتوں کے، دکھوں کے، مصیبتوں کے، بیماریوں کے، طرح طرح کے مسائل جو ہیں، ہم نے نہ ادھر دھیان کرنا ہے کسی پیر کی طرف، نہ کسی فقیر کی طرف، نہ کسی اور شخص کی طرف دھیان کرنا ہے،
बल्कि हमारी ज़हन जो है, हमारी सोच जो है वो खुदावंद के ऊपर लगी रहे, क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि ए बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, क्योंकि राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ। अगर आज आप खुदावंद की तरफ अपनी नज़रें लगाएंगे, अपने खुदावंद को अपना आप दे देंगे, अपना ज़हन, अपनी सोच जो है यीशु मसीह की तरफ लगाएंगे, तो आप इस यरदन को अबूर कर सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर है, जो आपकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलातों के, दुखों के यरदन हैं। इन्हें पार करने का भी एक ही रास्ता है। जिस तरह बनी इस्राएल अहद के संदूक की तरफ नजरें जमाए थे और वो उस दरिया यरदन में से पार हो गए, आज हमारा जो अहद का संदूक है वो खुदावंद यीशु मसीह है। हम उस पर नजरें जमाए हुए इस यरदन में से निकल सकते हैं, इस मुसीबत में से आज़ाद हो सकते हैं, हम इस मुश्किलात में से आज़ाद हो सकते हैं, और हम उस पर नजरें जमाए हुए उस हमेशा की ज़िंदगी की तरफ जा सकते हैं और हमेशा की ज़िंदगी को पा सकते हैं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से बरकत